نہیں ہو رہے لوگ. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو 2016 کا سال سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب اور مستقبل کے لیے ایک اچھا پیغام لاتا ہے، کیونکہ نریندر مودی کی حکومت نے بالواسطہ اور براہ راست پاکستان پر سبورشن کے ذریعے، ٹیررزم کے ذریعے، فوجی دباؤ کے ذریعے دنیا کے ممالک کو ہمارے خلاف کرنے کے لیے، علاقے کے ملکوں کو ہمارے خلاف کرنے کے لیے ایک بہت بڑا محاذ بنایا، جس میں افغانستان ان کے ساتھ شامل تھا، مغربی طاقتیں ان کے ساتھ شامل تھیں. اس تنازع میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں آج ہم کھڑے ہیں الحمدللہ ہم نے ہندوستان کی جارحیت کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے. ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کو ختم نہیں کیا، لیکن بہت حد تک اس کی جو بڑی قوت تھی اس کو تباہ کر دیا ہے، اور بڑے بڑے جو دہشت گرد تھے یا ان کو مار دیا یا ملک سے نکل بھر گئے ہیں. اور اس وقت افواج، پاکستان رینجرز، عام آدمی، سیکیورٹی گارڈ سب مل کر دہشت گردی کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہیں. صحیح. اچھا، پھر میں سمجھتا ہوں ایک اور بڑی آپ کو جو کامیابی ہوئی ہے کہ ہندوستان نے چاہا، بلکہ جیسے میں نے کہا مغرب نے چاہا کہ ہم علیحدہ دنیا میں نظر آئیں. اور یقیناً اگر آپ بات کریں بنگلہ دیش کی، بات کریں ہندوستان کے قریب ملکوں کی، تو ہمیں ایسے لگا ہمارے ہاں سارک کانفرنس ناکام ہوئی، ہم اپنی ٹیموں کو، دنیا کی ٹیموں کو اپنے ملک نہیں مدعو کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع پیش کیا. اور سی پیک کی صورت میں آج دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی قوت چائنا، اور ان کے ساتھ رشیا، ایران، تمام سینٹرل ایشیا اور بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک کے ذریعے. صحیح. خالد صاحب، سی پیک کی بات کریں گے ذرا تیسرے چنک کے اندر، تاکہ اکنامک سچویشن جو سی پیک کے حوالے سے وہ ڈسکس کر سکیں، لیکن سیکیورٹی کے بارے میں ذرا واپس آتے ہیں. یہاں انڈیا کی طرف بارڈر اور افغانستان کی طرف دونوں سائڈ پر بارڈر ہیٹڈ رہا. ہم لوگوں نے دیکھا کہ ظاہر ہے انڈیا کے کہے میں آ کر افغانستان نے بھی بڑی بیانات داغے پاکستان پر. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں کیا ہوا ہم لوگوں نے وہ دیکھا. پھر سیکیورٹی کے حوالے سے کلبھوشن یادو کا پکڑا جانا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے سرتاج عزیز صاحب نے یہ کہا کہ سیکیورٹی میجرز کی وجہ سے تمام چیزیں ڈکلیئر نہیں کی جا سکتی، لیکن ڈوزیئر دے دیا گیا، تھما دیا گیا ہے کہ کلبھوشن یادو کی تمام انکوائری میں کیا ہوا. ایسے میں بار بار انڈیا کی طرف سے جنگ کی اعلان کرنا یا جنگ کی طرف لے کر جانا، پاکستان میں سیکیورٹی سچویشن کو ٹیکٹفلی ہینڈل کیا گیا کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مقام پر ہندوستان نے ہمیں دھمکی دی، ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. ان کا خیال یہ تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، کیونکہ دوسرے ملک اس جنگ کو نہیں جیتے. امریکہ افغانستان میں ناکام ہے، امریکہ لیبیا میں ناکام ہے، سیریا میں ناکام ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان سے یہ جنگ سنبھلے گی نہیں. کراچی ہمارا جل رہا تھا، بلوچستان میں بہت زیادہ مسائل تھے، فاٹا ہمارے کنٹرول سے باہر تھا. ہندوستان کا خیال یہ تھا کہ اس جنگ میں ہم ناکام ہوں گے، وہ بارڈر کے اوپر ہمارے دباؤ ڈالیں گے، دوسرے ملکوں کو ساتھ ملا کر ہم پہ تشدد کا الزام لگایا جائے گا، اور پاکستان کے اوپر پھر حملہ کرنا یا پاکستان کو توڑ پھوڑ کرنا آسان ہو جائے گا. الحمدللہ افواج پاکستان نے اس کا بہت ہمت سے، قربانی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. ہم نے اس طرح یہ دہشت گردی کی جنگ جیتی ہے کہ آج عوام جن علاقوں میں جنگ لڑی گئی ہے ان علاقوں کے عوام پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ آپ نے نہ صرف دہشت گرد کو تباہ کیا، آپ نے بلوچستان میں کیڈٹ کالج بنائے، فاٹا میں کیڈٹ کالج بنائے، سڑکیں بنائیں، میڈیکل کالج بنائے، بلوچیوں کو فوج میں نوکری دی، فاٹا کے لوگوں کو فوج میں نوکری دی، لوگوں کو ساتھ ملایا آپ نے. اس وجہ سے آپ اس دہشت گردی کی جنگ میں کامیاب ہوئے ہیں. گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہندوستان ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ احساس قوم میں یا ہماری سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ احساس نہیں ہے. دیکھیے مودی صاحب روز دھمکی دیتے ہیں پانی بند کرنے کی، ملک توڑنے کی، ہمارے خلاف دنیا میں محاذ بنانے کی. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ ان کے وہاں اپنے یورینیم جو ہے ابھی پکڑا گیا ہے کہ ایک بلیک کے اندر بیچا جا رہا تھا. ہماری نیوکلیئر سیکیورٹی کے اوپر بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں چھانکتے کبھی بھی. یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آج اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر کی، آج میں بلکہ آنے سے پہلے آرٹیکل جو ان کے نائب صدر ہیں شاید ایک مسلمان انصاری صاحب، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل میں کہ جناب
کشمیر کو حل کرنے کا مسئلہ حل یہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایک کنفیڈریشن بنائی جائے. یعنی انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ کشمیر ان سے حل نہیں ہو رہا. تو ہندوستان کی جہاں تک ہم بات کریں، یقیناً کئی محاذوں پر ہندوستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن اندرونی طور پر ہندوستان نے جس طرح پاکستان کو نقصان پہنچانے کا سوچا تھا، کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے جو ساری الزام تراشی پاکستان پہ کی گئی، میں سمجھتا ہوں ہندوستان اس مقصد میں ناکام ہوا ہے. اور الحمدللہ پاکستان آج سیکیورٹی کے لحاظ سے، گو کہ ابھی بھی ویسٹ ہمیں کہتا ہے جناب حقانیوں پہ آپ اور آپریشن کریں، کبھی ہمیں کہا جاتا ہے لشکر طیبہ کو اوپر اور ایکشن کریں. یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے، لیکن جو ملک کی اندرونی صورتحال ہے، چترال سے لے کر کراچی تک، آج الحمدللہ پاکستان کے سیکیورٹی کے حالات بہت اچھے ہیں. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو دہشت گردوں کے خلاف تو جنگ جیت لی ہے، لیکن وہ ذہن جو دہشت گردی ترغیب دیتا ہے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، مدرسوں میں، وہاں پر ابھی ہم کامیاب نہیں ہوئے یا پوری کوشش نہیں کی. یعنی ہم نے فزیکل جنگ جیت لی ایک طرح سے، اور سائیکولوجیکل جنگ ابھی باقی ہے. بٹ باٹم لائن از کہ آج کا پاکستان 3 سال کے پہلے سے پاکستان سے کہیں درجے مضبوط اور توانا پاکستان